ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ واش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کراچی میں پولیس آفس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے کئی اطراف سے۔ کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک یہ لڑائی جاری ہے، 3 گھنٹے ہو گئے۔ وہاں پہ سنا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یرغمال بھی بنایا ہوا ہے۔ ابھی تک ان کے مطالبات سامنے نہیں آئے ہیں۔ پولیس کی اطلاعات کے مطابق اب تک 3 فلور انہوں نے خالی کرا لیے ہیں، فری کرا لیے ہیں دہشت گردوں سے۔ وہ غالباً اب 4تھے یا 5ویں فلور پہ اور چھت پہ موجود ہیں۔ 2 دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ مارے گئے ہیں۔ یہ کراچی میں دہشت گردی کی واقعات میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بلوچ نیشنلسٹ جو تھے وہ اس میں ان کا ہاتھ ہمیں آتا تھا نظر، اور یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے کم ہی حالیہ دنوں میں دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اب معلوم نہیں ابھی تک کہ کسی نے ابھی تک ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت ملک میں بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا کراچی ہو تو یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں اور اس کا دائرہ وسیع ہوا ہے۔ خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پولیس لائنز پہ حملہ ہوا اسلام آباد میں، پشاور میں، تو وہاں پہ اس حملے کے بعد جس میں کوئی 89 یا 90 کے قریب سپاہی ہمارے شہید ہوئے تھے، اور تحریک طالبان کے ایک گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا تھا دہشت گردی کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوگا اور تمام آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ وہ آل پارٹیز کانفرنس 2 بار ملتوی کی گئی، لیکن اس کے بعد اس کی نئی تاریخ نہیں دی گئی۔ اس کے دعوت نامے بھی جاری نہیں کیے گئے تھے۔ زبانی کلامی یا ٹیلی فون کے ذریعے، ذاتی رابطوں کے ذریعے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، جس پر تحریک انصاف نے اعتراض کیا تھا کہ ایسا اگر ہمیں ابھی تک تو دعوت نامہ نہیں ملا، اور پھر عمران خان نے بھی کہا تھا اور فواد چودھری اور دوسرے تحریک انصاف کے لیڈرز نے کہ جب دعوت نامہ ملے گا تو اس کے بعد ہم غور کریں گے کہ اس میں کیا اپنی پوزیشن لیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ کانفرنس جو ہے بنیادی طور پر نظر ہو گئی ہے۔ یہ جو IMF کے حوالے سے جو ڈیل کی جا رہی تھی، جو بات چیت جاری تھی، اس میں کافی زیادہ حکومت مصروف تھی، اور بیچ میں یہ آ گیا معاملہ ابھی ترکی میں زلزلے کا، جس میں کچھ 40,000 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ شام میں بھی کوئی 4-5 ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ کافی تعداد ابھی اور بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹھیک کیا، اچھا کیا کہ جا کر، اور وزیر خارجہ نے کہ وہاں جا کر ترکی میں جا کر صدر اردوان سے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے، اور وہ جائے وقوع پہ بھی گئے ہیں ان علاقوں میں جو زلزلے سے تباہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایک اچھی سولیڈیرٹی تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو ترکیہ کی طرف سے ہماری بڑی مدد کی گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یہ پھر سے ایجنڈے پہ آ گیا تھا جب پشاور پولیس لائنز پہ حملہ ہوا۔ اس پر اب تک کیبنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ چاہیے یہ تھا کہ اس پر اس کی میٹنگ بھی ہوتی، کابینہ کی میٹنگ بھی ہوتی، اور پارلیمنٹ میں مطالبہ بھی کیا گیا کہ اس کے اوپر بریف کیا جائے، سلامتی کے ادارے دہشت گردی کے حوالے سے بریف کریں، اور یہ کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اس پر جو عمل درآمد نہ ہوا، جو سکم رہ گئے، جو کمیاں رہ گئیں، اس میں تبدیلیاں لائی گئیں، اس کے دوبارہ ریویو کیا جائے، اور دہشت گردی کے خلاف ایک اور لڑائی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور وہ ہمیں ماضی کے تجربات سے اور غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی تھی تحریک طالبان کو واپس لانے کی، جس میں عمران حکومت نے بڑی اجلت کا اور کم نظری کا مظاہرہ کیا تھا، بے وقوفی کی گئی تھی کہ انہیں لا کر بسانے کا راستہ ہموار کیا گیا تھا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ آ بھی گئے اور مختلف علاقوں میں وہ کارروائیاں کرنے لگے۔
معلوم یہ بھی پڑا کہ خود تحریک انصاف کے وزراء بھی بھتہ دے رہے تھے، اور ان کی صوبائی حکومت جو تھی اس ساری بات چیت میں پوری طرح سے انوالو تھی، اور ہم نے دیکھا کہ پولیس کو بھی تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اب تو یہ جو سلامتی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے ضروری تھا کہ ایک قومی اتفاق رائے پیدا کیا جاتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں عمران خان کا رویہ بڑا سافٹ ہے، نرم ہے، دہشت گردوں کی طرف یا تحریک طالبان پاکستان کی طرف بھی۔ اور انہوں نے جب تحریک طالبان افغانستان کی حکومت آئی تھی تو اسے بہت کھلے دل سے اسے ویلکم کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک اب اس معاملے پہ فوری طور پر وہ اجلاس بلانا چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، لیکن اب معلوم نہیں کہ عمران خان اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ عمران خان نے آج ایک بڑا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، لیکن اب آج انہوں نے اگلے بدھ سے 22 تاریخ سے غالباً اپنی گرفتاریوں دینے کا، جیل بھرنے کا اعلان، لاہور سے گرفتاریاں دینے کا سلسلہ کا اعلان کر دیا ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان بالکل ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، انہیں اب شک ہے، بلکہ یقین ہو چلا ہے۔ آج ان کی تقریر سے یہ لگا کہ وہ انہیں شاید گرفتار کر لیا جائے گا، انہیں نااہل کر دیا جائے گا، اور شاید پارٹی صدارت سے بھی انہیں نااہل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خلاف کافی سارے کیسز ہیں، اور اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب ان کے گرد شکنجہ کسا جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج پھر انہوں نے اپنی تقریر میں بڑا سخت الزامات لگائے ہیں اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے ایک دفاعی ادارے کے لیڈر کا، ایک بڑے افسر کا نام تو لیا نہیں ہے، لیکن وہ انہیں کہتے ہیں ہیری کے نام سے پکارتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے، اور پچھلے دنوں وہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ آصف زرداری نے انہیں مارنے کے لیے پیسے دے دیے ہیں دہشت گردوں کو، اور وہ انہیں قتل کروانا چاہتے ہیں، جس پر پیپلز پارٹی نے بڑے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اور جب اس عمران خان کے اس بیان کی تو حمایت میں جو شیخ رشید نے بات کی تھی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور عمران خان کے خلاف بھی یہ مقدمہ درج ہوا تھا، لیکن عمران خان کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی کو یہ بھی خدشہ ہے بہت بڑا کہ ان کی سلامتی کو خطرہ ہے، انہیں مارنے کی ایک کوشش ہو چکی ہے، دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ ابھی زخمی بھی ہیں، اور ان کے ڈاکٹرز کے بقول ابھی وہ 2 ہفتے مزید سفر کرنے کے یا اپنی ٹانگوں پہ چلنے کے ابھی قابل نہیں ہیں۔ لیکن انہیں بلا لیا ہے سوموار کو لاہور ہائی کورٹ نے کہ ان کے 2 مختلف طرح کے دستخط ہیں، ان کے کاغذات جو کہ ہائی کورٹ میں داخل کیے گئے، پیٹیشن اور دوسرے کاغذات، تو اس حوالے سے انہیں بلایا گیا ہے، لیکن ان کی ضمانت اب نہیں ہے۔ ان کے بارے میں افواہیں اٹھتی رہیں کہ گزشتہ رات بھی اس حوالے سے خبریں تھیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہنچ گئے، اور وہ کئی دنوں سے وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس خطرے کے پیش نظر کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لگتا ہے کافی اضطراب ہے تحریک انصاف کے کارکنوں میں، اور اب عمران خان نے آج یہ اعلان کر کے در حقیقت شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے واضح طور پہ جیلیں بھرنے کا۔ یعنی اب وہ کیسے جیلیں بھری جائیں گی؟ کوئی قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو گرفتاری ہوگی، ایسے تو وہ گرفتار کریں گے تو ان کے لوگوں کو پولیس والے، ہمیں یاد ہے کہ ہمیں جب 144 کی ہم دفعہ کی خلاف ورزی کرتے تھے ایوب خان کے خلاف یا ضیاء الحق کے خلاف، تو وہ اٹھا کر یا یحییٰ خان کے دور میں بھی تو وہ ہمیں بہت دور چھوڑ آتے تھے جنگل بیابان میں، اور وہاں سے آنا مسئلہ ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ لوگوں کو اٹھا کر تھکا دیتے تھے، اور وہ پھر اس طرح وہ تحریکیں چلتی بھی رہتی تھیں، اور پولیس کے ساتھ ہی آنکھ مچولی چلتی تھی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے حکومت کو ایوائڈ کرنا چاہیے کہ کنفرنٹیشن کی صورتحال بنے، کوئی تشدد کا عنصر نہ آئے، اور گرفتاریاں اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو ان کا جمہوری حق ہے۔ یہ ایک طرح کی سول نافرمانی کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ قانون کو توڑ کر جیل جایا جاتا ہے، لیکن جب سیکشن 144 ہی نہیں ہوگا
تو پھر یہ لوگ کیسے گرفتاریاں دیں گے؟ یہ بھی عمران خان کے لیے اس تحریک کے سامنے ایک بڑا سوال ہوگا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کو اب لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر اب تلوار لٹک رہی ہے، ان کے کیسز ابھی جو ہے ان پر پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو ڈس اپوائنٹمنٹ عمران خان کو ہوئی ہے وہ اس بات پر ہوتی نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ 90 دن میں وہ الیکشن انہیں ہوتے شاید نظر نہیں آ رہے پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے آرڈر کیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ وہ گورنر صاحب کے ساتھ مشورہ کریں اور گورنر تاریخ دیں اور الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے۔ اس پر گورنر نے بھی ریویو پیٹیشن ڈال دی ہے ڈویژن بینچ کے سامنے لاہور ہائی کورٹ میں، اور خود الیکشن کمیشن بھی اس میں پارٹی بنا ہے، اس نے وضاحتیں لی ہیں۔ اس اثناء میں ایک عجب معاملہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب کے سی پی او ڈوگر صاحب کا کیس زیر بحث تھا ان کی تبادلے کے خلاف، تو اس کے دوران انہوں نے سوال اٹھایا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو ہیڈ کر رہے تھے 2 رکنی بینچ کو۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پنجاب میں اور الیکشن کی بارے میں کوئی موومنٹ نظر نہیں آتی، کیا ہو رہا ہے پنجاب میں الیکشن کا؟ تو انہوں نے بلوا لیا چیف الیکشن کمشنر کو، تو چیف الیکشن کمشنر نے وہاں پہ اپنی کتھا سنائی کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا ہے وہ، اور لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے دائرے کو تنگ کیا جا رہا ہے، وزارت داخلہ، وزارت دفاع سیکیورٹی فراہم کرنے پہ رضامند نظر نہیں آ رہی، جوڈیشری اپنے افسر جوڈیشل آفیشل دینے کے تیار نظر نہیں آ رہے، اور یہ کہ فنڈز بھی فائنانس منسٹری اویلیبل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے۔ وہاں پہ الیکشن کمشنر نے بڑی اصولی پوزیشن لی، آئینی پوزیشن لی۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی اور شکیں بھی ہیں جن کے تقاضے ہیں، جیسے کہ مردم شماری کے حوالے سے اس پر بھی فیصلہ موجود ہے پہلے سے ہی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا بھی، اور آئینی طور پر بھی یہ انتخابات اگلے جو ہے وہ 2023 کی مردم شماری کے تحت ہونے ہیں، جس کا آغاز اب مارچ میں ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا، اور وہ اسکینڈل یہ آیا کہ اب لیکن اس سے پہلے یہ میں بیان کر دوں کہ ان 2 جج حضرات نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا، ایک فیصلہ آرڈر جاری کیا اور کہا کہ آپ اس بارے میں چیف جسٹس صاحب کو لکھا کہ آپ سو موٹو نوٹس لیں، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے اور بنیادی حقوق کا معاملہ ہے انتخابات کا۔ انہوں نے واضح طور پر دونوں جج حضرات نے لکھا کہ یہ تو آئین کی صاف منشا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے، اس سے کوئی بفر نہیں ہے، اور انہیں لگا یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لیکن اس دوران ایک بڑا ہی ایک اسکینڈل سامنے آ گیا ہے، وہ جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے ہے۔ ان کی اور چودھری پرویز الہی کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے، جس کی میں مبینہ ویڈیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کی فورینزک ٹیسٹ ہونا ہے کہ آیا واقعی ان کی آوازیں ہیں یا نہیں ہیں، جس میں چودھری پرویز الہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ جو اسمبلی کے سیکرٹری تھے، جو بعد ازاں پرنسپل سیکرٹری بنے بطور چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کے، وہ 10 دن سے غائب نہیں تھے، اور نہ انہیں اغوا کیا گیا تھا، نہ انہیں اٹھایا گیا تھا، بلکہ وہ جسٹس مبینہ طور پر جسٹس مظہر نقوی صاحب کے رہائش گاہ پہ موجود تھے، جنہیں ملنے کے لیے چودھری پرویز الہی ان کے گھر تشریف لے گئے جسٹس مظہر نقوی صاحب کے۔ اس میں یہ بات بھی آئی ایک اور ٹیلی فونک گفتگو میں کہ یہ کیس لگوایا جائے مظہر نقوی صاحب کی عدالت میں تاکہ ریلیف حاصل کیا جا سکے، اور واقعی وہ کیس میں اس بینچ میں اس کے باوجود کہ یہ ٹیپ سامنے آ گئیں اور یہ سارا معاملہ اٹھا، اس کے باوجود بھی جو بینچ اناؤنس ہوا اس میں نام جو تھے جن ججز کے، اس میں یہ بھی شامل تھے مظہر نقوی صاحب۔ اب اس کا معاملے میں حکومت نے FIA نے کارروائی شروع کر دی ہے،
اس کے بارے میں تفتیش شروع کر دی ہے. غالباً حکومت اب ایک ریفرنس فائل کرنے جا رہی ہے مظہر نقوی صاحب کے بارے میں ان ٹیپس کے حوالے سے, اگر ان کا فورنزک آڈٹ میں یہ ہو جائے گا. اس سے بہت برا ایک تاثر پیدا ہوا ہے کہ عدلیہ جو ہے غالباً اب اس مسلم لیگی حلقے اور اپوزیشن حکومت کے حلقے اور بہت سے حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں عدلیہ کے کنڈکٹ کے حوالے سے, جو کہ تشویشناک بات ہے, کیونکہ اس صورتحال میں فوج تو آربیٹر نہیں ہے, جوڈیشری ہی آربیٹر ہو سکتی تھی. ابھی تک اس کیس کی پروسیڈنگ شروع نہیں ہوئی ہے. ابھی چیف جسٹس صاحب نے اس بارے میں غالباً فیصلہ لینا ہے, تو یہ بھی معاملہ کیس چلے گا. اور لہذا لگ یہ رہا ہے کہ پہلے ہی 36 دن تو گزر گئے ہیں اور کوئی اب 54 دن رہ گئے ہیں اس آئینی مدت کو 90 روز کے انتخابات کی. تو عمران خان نے یہ سب بھانپتے ہوئے, اپنی گرفتاری کو بھانپتے ہوئے اور اپنے خلاف کیسز کو بھانپتے ہوئے, اور یہ جو 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہا ہے, اس حوالے سے انہوں نے اس تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن ہم دیکھ چکے ہیں ناظرین کہ عمران خان مسلسل غلطیاں کرتے آ رہے ہیں, وہ رانگ فٹ پہ جا رہے ہیں. انہوں نے استعفے دے کر بہت غلطی کی, اس کے بعد وہ اصرار کرتے رہے کہ سارے استعفے اکٹھے قبول کر لیے جائیں. اور ہاں, یہ تو بات صاف تھی جب قریشی صاحب جو ان کے پارٹی لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی, جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا ہم مستعفی ہوتے ہیں اپنی رکنیت سے, تو تمام اراکین نے نعرے لگا کر, ہاتھ اٹھا کر, کھڑے ہو کر اپنی سیٹوں سے تائید کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو وہ سیٹیں ان کی نہیں رہ سکتی تھیں. جب فلور آف دی ہاؤس پہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے مستعفی ہو گئے ہیں اور آپ کھڑے ہو کر اس بات کی حمایت کر دیں, کیونکہ وہ لوگ پھر سوائے ایک رکن کے ان کے پی ٹی آئی کے کوئی بھی اسمبلی میں نہیں بیٹھا تھا اور وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے. لیکن باہر کیا بعد میں وہ 2 قسطوں میں استعفے ہوئے, پھر تیسری قسط آئی استعفوں کی, ان کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آخری پینل آخری جب گروپ کی ریزائن قبول کرنے کا اعلان ہو رہا تھا, تو تحریک انصاف کے وہ 47 لوگ یا کتنے تھے, یہ 43 لوگ, اب وہ گئے بھاگم بھاگ. لیکن اس سے پہلے وہ پہنچے تھے اسمبلی کے باہر اپنے استعفے واپس لینے کے لیے, تو اس سے پہلے اسپیکر اسمبلی ان کے استعفے بھجوا چکے تھے اور وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے تھے. اب وہ 43 کے قریب لوگوں کا بھی کیس چل گیا ہے, کیس فائل ہو گیا ہے کہ جی ان کی استعفے نامنظور کیے جائیں, اور اسپیکر نے غلط کیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو تحریک انصاف کے باقی اراکین ہیں بشمول اسد عمر کے, فواد چودھری کے اور یہ شاہ محمود قریشی کے, انہوں نے بھی ایک ریٹ فائل کی ہے کہ ان کے استعفے قبول نہ کیے جائیں اور اسپیکر کے فیصلے کو رد کر دیا جائے. یہ جو سمر سالٹس ہیں, یہ جو کلا بازیاں ہیں, یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ عمران خان بغیر سوچے سمجھے کسی نہ کسی چکا دینے والی اور کسی نہ کسی کوئی بریکنگ نیوز دینے کے لیے کوئی بڑا اعلان کر دیتے ہیں, بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں, اور اس کے بعد مسئلہ بن جاتا ہے پارٹی کے لیے کہ اس سارے معاملے کو سنبھالے کیسے. تو اب تحریک انصاف چلی گئی ہے ریٹ میں کہ ہمارے سارے استعفے جو ہیں وہ نامنظور کیے جائیں اور ہمیں اسمبلی میں واپس جانے دیا جائے, اور اسپیکر کی جو فیصلہ ہے اسے ہائی کورٹ سے رد کر دیں. لیکن بڑا مسئلہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد یہ ہوا عمران خان نے دونوں صوبائی اسمبلیوں سے اعلان کر دیا جب وہ گئے تھے دھرنا لے کر, اور وہ دھرنا تقریباً ناکام ہو گیا تھا, لانگ مارچ, اس دوران ان پر حملہ بھی ہو گیا تھا اور وہ ہسپتال سے ہی گئے تھے زخمی حالت میں اس جلسے کو خطاب کرنے کے لیے. اب ان کا مسئلہ تھا کہ اب وہ کیا کریں, اسلام آباد تو داخل نہیں ہو رہے تھے, نہ ہی دھرنا دینے جا رہے تھے. تو اس دوران انہوں نے بغیر کسی کے مشورہ کیے, جہاں وہاں تھے وہاں پہ 2-3 لوگ تھے جن سے غالباً انہوں نے مشورہ ان سے بھی نہیں کیا تھا, اور انہوں نے آ کے اعلان کر دیا کہ ہم دونوں اسمبلیوں سے کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں, برخاست کرنے جا رہے ہیں. اس معاملے میں کافی اندر کشمکش رہی. چودھری پرویز الہی بھی نہیں چاہتے تھے, اور خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز اور وزراء اور پی ٹی آئی کی پارٹی, وہاں کی پارلیمانی پارٹی, وہ بھی استعفے دینے نہیں چاہ رہے تھے اور اسمبلی کو توڑنا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن عمران خان بضد تھے اور انہوں نے اسمبلیاں تڑوا دیں اپنے دونوں چیف منسٹرز کے ذریعے.
یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس سے وہ اپنا جو دو اہم بیسز ہیں، اپنے طاقت کے مرکز تھے، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ان کی اکثریت تھی اور ان کی حکومتیں تھیں، انہوں نے وہ توڑ ڈالی۔ اب اس کے بعد مسئلہ بنا کہ ٹیکس سیٹ اپ آ گیا، اب وہ الیکشن ہونے نہیں جا رہا ہے، تو عمران خان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہونے جا رہا ہے کہ اگر الیکشن 90 دن میں نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا۔ اس دوران اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے بدھ سے گرفتاریاں دیں گے ان کے کارکن، تو اگر وہ گرفتاریاں دے دیتے ہیں اور پورے ملک سے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ان کے 4-5 ہزار ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، جیلوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس دوران الیکشن کا اعلان بھی ہو جاتا ہے، حکم ہو جاتا ہے، اور عمران خان بھی جیل میں چلے جاتے ہیں، اور عمران خان کی ضمانتیں رد ہو جاتی ہیں اور وہ باہر نہیں آ پاتے، تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو اتنی بڑی کوئی تحریک مجھے نظر نہیں آتی کہ وہ عمران خان بغیر انتخابی مہم چلائے اپنے مخالفین کو اور پی ڈی ایم کی پارٹیز کو ڈیفیٹ کر سکیں گے خیبر پختونخوا میں، بھلے وہ کتنے ہی پاپولر کیوں نہ ہو، اور پنجاب میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان مسلسل خود کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں اپنے ہی جال میں، جو قدم وہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا بیانیہ بھی اب انہوں نے الٹا دیا ہے، اب وہ سارا بیانیہ کا زور ان کا امریکہ سے ہٹ گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے ملاقات بہت اچھی رہی ہے۔ امریکہ نے بھی بار بار وضاحت کر دی ہے کہ ان کا کسی طور پہ غصہ اس میں ہاتھ نہیں تھا، اور وہ اب اس کی تردید کرنا پسند بھی نہیں کرتے، اور خود عمران خان نے بھی اس کی تردید کر دی۔ تو ناظرین، اگلے ہفتے سے یہاں پہ اس ملک میں پھر لگتا یہ ہے کہ سیاسی ہلچل ہوگی، اور دیکھیں گے لوگ کہ عمران خان کی جو جیل بھرو تحریک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس میں ہوا نکلتی ہے یا کیا ہوتا ہے، حکومت کیسے رد عمل کرتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے بشمول عمران خان کے، اور اس عرصے میں الیکشن کی بات بھی کوئی جنڈے پہ لے آتی ہے تو پھر کیا ہوگا، نہیں لاتی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو الیکشن کا معاملہ تو خود بھی اس وقت کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن اس عرصے میں ناظرین ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ سینیٹر ثناء اللہ جو اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی بینگل کے لیڈر ہیں بلوچستان کی اسمبلی میں، وہاں پہ انہوں نے قرارداد پیش کی کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن قائم ہونا چاہیے بلوچستان کی سیاسی مسائل کے لیے، معاشی مسائل کے لیے، اور بلوچستان میں یہ جو احساس محرومی ہے اور جبر کی فضا ہے، اور یہ جو چل رہی ہے ایک طرح کی انسرجنسی، اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن بننا چاہیے۔ یہ جو ایم پی اے ثناء اللہ بلوچ ہیں، یہ بڑے مدبر قسم کے نمائندے ہیں، اور اسمبلی نے ان کی اس قرارداد کی حمایت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ بلوچستان کے مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ بلوچستان کوئی کالونی نہیں ہے، بلوچستان کو آپ کالونی کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتے، اور اسے کالونی کے طور پر ٹریٹ کر کے آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ بلوچ خاموش رہیں گے، مزاحمت نہیں کریں گے۔ جو جنرل مشرف نے جو اکبر بگٹی کو قتل کروایا گیا تھا، ٹارگیٹڈ کلنگ کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں جو انسرجنسی پیدا ہوئی وہ اب تک چل رہی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ماند نہیں پڑی ہے، بلکہ اس عرصے میں انہیں کمک بھی ملی ہے، انہیں ٹریننگ بھی ملی ہے، انہیں اسلحہ بھی ملا ہے، اور کارروائیاں بڑھ گئی ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوانوں کی سمپتھیز کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی ہیں، جس سے بہت صورتحال بلوچستان کی گھمبیر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طرح کے مسائل کا شکار ہے، ہمیں بلوچستان ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ بلوچستان میں یہ کانفلکٹ زیادہ عرصہ چلے۔ اس کے بلوچستان کے مسئلے کا سیاسی حل اور بلوچ عوام کا حق مانا جائے، وہاں کے ذرائع پر، وہاں کی معدنیات پر، گوادر پورٹ پر، اور دیگر جو وہاں پہ قدرتی ذرائع ہیں، اس پہ پہلا حق بلوچ عوام کا ہونا چاہیے، اور وہ بلوچستان کے پہلی نمبر پہ ان کا حق بلوچ عوام کا ہے، اور ان کی ترقی کے وہ کام آنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم بلوچ عوام کو مین اسٹریم میں لا سکیں گے اور ان کے احساس محرومی کو دور کر سکیں گے۔ اسی اثنا میں خدا کر کے یہ ہوا ہے کہ نارتھ وزیرستان سے جو ایم این اے ہیں علی وزیر، وہ کچھ 26 مہینے کے بعد
رہا ہو گئے، ان پر تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو گئی، اور ان کا بڑا فقید المثال استقبال ہوا ہے جہاں جہاں وہ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس امن کی تحریک کی نمائندگی کر رہے ہیں جو طالبان کے زد میں رہے ہیں، اور وہ طالبان کے مخالف ہیں، دہشت گردی کے مخالف ہیں. وہ سول رائٹس چاہتے ہیں، عوامی حقوق چاہتے ہیں، انسانی حقوق چاہتے ہیں، اپنے قبائلی علاقوں کی پسماندگی دور کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک روشن خیال لیڈر ہیں، اور انہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں پہ نعرے لگتے ہیں باجوہ ماجوہ، انہیں اس سے نکلنا چاہیے. کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں. اب باجوہ صاحب ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہ ہماری ریاست کو بھی جو وہاں کی امن تحریک ہے قبائلی علاقوں کی، اسے اس کی سرپرستی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ ایک مخاصمانہ رویہ اختیار کیا جائے. یہ غلطی کی گئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس چارہ کار بھی نہیں ہے. یہ جو پختون تحفظ موومنٹ والے ہیں، ان کے پاس کوئی یہ جو لر و بر افغان کا نعرہ لگتا ہے، یہ کچھ افغان مہاجرین لگاتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. قوم پرستوں کے لیے بھی اس نعرے میں کوئی گنجائش رہ نہیں گئی ہے. بھلے وہ اپنی تاریخی یادوں کے حوالے سے یہ تازہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ فقط ایک شاعرانہ خیال ہے. اور یہ کہ لر و بر کا معاملہ تو اب طالبان کے ہاتھ میں ہے. ادھر بھی تحریک طالبان پاکستان ہے، ادھر تحریک طالبان افغانستان ہے. یہ ان کے ایجنڈا ہے، اور قوم پرستوں کا اور مذہبی انتہا پسندوں کا اور دہشت گردوں کے درمیان جو ٹکراؤ ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ANP کے اور دوسرے نیشنلسٹ کو، وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، اور خاص طور پر ANP کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور امن تحریک کے اور قبائلی علاقوں کے عوام کو نشانہ بنایا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس نئی قیادت کے ساتھ اسٹیٹ کو کاروبار کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے. اس بزنس سے میری مراد یہ ہے کہ مصالحت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، ایکوموڈیشن کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. تو ناظرین، آج اس پروگرام سے اب مجھے اجازت دیجیے. اب دیکھیں گے کہ عمران خان کی جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ تحریک کو زیادہ کامیاب نہیں ہوگی، اور غالباً عمران خان کو ایک اور ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور لیکن یہ بات کہ اب عدالتوں پہ بھی اعتراضات اور سوالات اٹھ رہے ہیں، تو نہ جانے اس ملک میں پولیٹیکل کرائسس کہاں جا کے رکے گا. تو مجھے آج کی بدلوں کی نشریات سے اجازت